وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ پیٹ میں کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے، یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے، تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ جب وہ ان کو صحیح سالم بچہ دیتا ہے تو اس سے جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں اور ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپ کے ہو رہو۔ مشرکو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ اچھا تم ان کو پکارو اگر سچی ہیں تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہے کر لو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوستدار ہے۔ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو سن سکیں نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھتے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں کر سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جانوں سے کنارہ کر لو، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، اور ان کے کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچ جاتے ہیں، پھر اس میں سے کسی طرح کوتاہی نہیں کرتے۔ اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنے طرف سے کیوں نہیں بنا دی۔ کہہ دو کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ اور جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔